الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والبرهان الرشيد إن أكرمكم عند الله أتقاكم آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا شفيع المذنبين. معزز محترم سامعین و حاضرین و ناظرین، حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے درود و سلام کی فضیلت کو بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، جس نے میری ذات پہ درود پاک نہ پڑھا وہ جنت کا راستہ بھول جائے گا. جس کے سامنے میرا ذکر ہوا، میرا نام لیا گیا، اس نے مجھ پہ درود پاک نہ پڑھا وہ بندہ بخیل ہے. اللہ ہمیں بچنے کی توفیق عطا فرمائے. حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے معاشرے کی جو اصلاح فرمائی، لوگوں کی جو آپ نے تربیت فرمائی، لوگوں کی اصلاح فرماتے ہوئے جو آپ نے تعلیمات ارشاد فرمائی، اس میں سے ایک بات یہ ہے کہ آپ نے کہا اے لوگوں غریب کی عزت کرو، جس کو جانتے ہو اس کی بھی عزت کرو، جسے نہیں جانتے اس کی بھی عزت کرو. وہ رشتہ دار ہے یا غیر ہے، وہ اپنا ہے پرایا ہے، وہ کلاس فیلو ہے یا رومیٹ ہے، جو بھی ہے، جس کو تم جانتے ہو نہیں جانتے، غریب ہے اس کی تم نے عزت کرنی ہے. یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام معاشرے کی اصلاح اور تربیت فرما رہے ہیں. آپ نے ارشاد فرمایا جسے نہیں جانتے اسے بھی سلام کرو، جسے جانتے ہو اسے بھی سلام کرو. کیوں؟ تاکہ تمہارے اندر محبت، پیار، اتفاق پیدا ہو. فرمایا تمہیں اپنے چھوٹوں سے پیار کرنا ہے، بڑوں کا ادب کرنا ہے. یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ہماری تربیت فرمائی ہے. کہا غریب کی عزت کرنا، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس پہ عمل کر کے دکھایا. حضرت سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ کو لوگوں نے کہا کہ تم تو غریب ہو، تمہاری تو برادری کوئی نہیں. ہم بھی تانے دیتے ہیں نا، برادری کو کوستے ہیں، تمہارا تو یہاں کاروبار نہیں، تمہارا تو گھر نہیں، برادری نہیں، تمہیں کون جانتا ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے سلمان فارسی کو اپنے پاس بلایا، منبر کے پاس کھڑا فرما کے آپ نے ہاتھ بلند فرمایا، کہا لوگوں کسی کی برادری کی وجہ سے کسی کو تانے نہ دینا، کسی کو کوسنا نہیں. فرمایا یاد رکھنا سلمان منا اہل البیت، اے لوگوں آج کے بعد میں سلمان کو اپنی اہل بیت میں شامل کر رہا ہوں. یہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی تربیت ہے. آپ جو کہتے تھے اس پہ عمل کر کے دکھاتے تھے، اسی لیے تو آپ کی تعلیم میں اثر تھا. جب جو آپ نے ارشاد فرمایا لوگوں نے لبیک کہا. تو آج کے اس خطبے میں ہم نے سیکھنا ہے انسان کی عزت بحیثیت انسان کرنی ہے. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، کہا لوگوں تم میں سب سے زیادہ اللہ کے ہاں عزت والا وہ ہے جو اللہ سے ڈرتا ہے. اور جو اللہ سے ڈر جاتا ہے، اللہ کا خوف اس کے دل میں ہے، تقوی ہے، پرہیزگاری ہے. اس کا انعام کیا ہے؟ فرمایا وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، جو پرہیزگار ہیں نا، متقی، اللہ سے ڈرنے والے،
جن کا دل خوف خدا سے آباد ہے، فرمایا جب یہ لوگ میرے ہاں آئیں گے میں ان کو بطور انعام 2 باغات عطا فرماؤں گا۔ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، 2 جنتیں عطا فرماؤں گا۔ تو کہا اے لوگوں، غریب کی عزت کرنی ہے، اس کی تکریم کرنا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ایک کم عقل بوڑھی آئی جس کو ہم اپنے معاشرے میں پاگل کہتے ہیں۔ امام الانبیاء علیہ السلام کے ساتھ کلام کرنے لگی، بات کچھ طول پکڑ گئی۔ صحابہ نے عرض کی آقا آپ جانتے ہیں کہ یہ وہ عورت ہے جس کو کوئی بھی دیکھتا ہے اپنا راستہ بدل لیتا ہے، آپ کا نرم و نازک بدن ہے، اس نے طویل آپ سے کلام کیا ہے، تپتی ہوئی دھوپ ہے، آپ ایسی عورتوں کی باتیں نہ سنا کریں۔ آپ علیہ السلام نے جواباً ارشاد فرمایا صحابہ جس کی کوئی نہیں سنتا اس کی میں بھی نہ سنوں تو پھر کون سنے گا۔ یہ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ہماری تربیت فرمائی ہے، یہ اصلاح فرمائی ہے، کہا جسے کوئی نہیں سنتا اسے محمد عربی سنتا ہے، جس کی کوئی بات نہیں سنتا اس کی مصطفیٰ کریم علیہ السلام سنتے ہیں۔ تشریف لیں۔ جس کی کوئی نہیں سنتا اس کی آقا علیہ الصلوۃ والسلام سنتے ہیں۔ تو کہا اے لوگوں، غریب کی عزت کرنی ہے، غریب کو تانے نہیں دینے، غریب کی عزت کو تار تار نہیں کرنا۔ یہ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری اصلاح فرمائی۔ جزاک اللہ، اللہ تعالیٰ آپ کا یہ تحفہ قبول فرمائے جی، بہت شکریہ، جزاک اللہ۔ اب میں نے اسے پہنی ہوئی ہے، اس کے اوپر پہننا تھا، جیسے گا نہیں تو انشاءاللہ یہ ماہ رمضان آ رہا ہے انشاءاللہ۔ یہ بیٹا جی، اللہ اکبر، کہتے ہیں کہ تحفہ آئے نا تو ہم نے پچھلے سے پیچھے جمعہ غالباً پڑھا تھا، اگر کوئی عزت دے تو اس کو عزت بھی ویسے، میں نے بھی اپنا پیمانہ سیدھا کیا ہے، محبت سے آئے ہیں تو پھر اپنے خطاب کو میں نے روک کے ان سے یہ تحفہ قبول کیا۔ یہ بھی حضور علیہ السلام کی سنت ہے، تحفہ دینا بھی سرکار کی سنت ہے، تحفہ لینا بھی۔ دعا کریں نا ہم خالی مولوی لینے والے نہ بنیں، دینے والے بھی بنیں، اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لائے، سیدنا فاروق اعظم اٹھے، ہاتھ مبارک پکڑا، چوم کے اپنی آنکھوں پہ لگایا، امیر المؤمنین ہیں، خلیفۃ المسلمین ہیں، 27 لاکھ مربع میل کے یہ حاکم ہیں جن کے پاس جنت کا ٹکٹ ہے۔ جب سیدنا بلال حبشی آئے نا، اٹھ کے ہاتھ بھی چوما، اپنی مسند پہ بٹھایا، کہا بلال دنیا تجھے غلام کہے وہ ان کی مرضی ہے، ہمارا تو آقا لگتا ہے، اس لیے کہ جب سے تو محمد کا نوکر بنا ہے تو ہمارا سردار بن گیا ہے۔ حالانکہ غلام تھے، حبشہ کے رہنے والے تھے، رنگ بھی کالا تھا، ناک بھی چپٹی ہوئی تھی، لیکن سیدنا فاروق اعظم کیا بتاتے ہیں لوگوں، جس نبی کو دیکھ کے ہم نے کلمہ پڑھا ہے نا، اس نبی نے ہماری تربیت اس انداز سے کی ہے، کہا نہ رنگ کو دیکھنا، نہ خاندان کو دیکھنا، نہ برادری کو دیکھنا، بلکہ یہ دیکھنا اس کا دل اللہ کی محبت سے آباد ہے کہ نہیں آباد۔ کہا بلال تو حبشہ کا رہنے والا ہے، تو غلام ہے، لیکن جب سے تو ہمارے آقا کا نوکر بنا ہے ہمارا سردار بن گیا ہے۔ یہ کریم آقا علیہ السلام نے معاشرے کی اصلاح فرمائی ہے، یہ تربیت فرمائی ہے، کہا لوگوں غریب کو تانے۔ آج ہماری غلط رسومات کی وجہ سے ہماری بیٹیاں گھروں کی دہلیز پہ بیٹھی بوڑھی ہو رہی ہیں، توجہ سے بات سنیے گا، ہماری غلط رسومات کی وجہ سے بیٹیاں گھروں پہ بوڑھی ہو رہی ہیں، غریب کی بیٹی، اس لیے کہ ہم نے لچھن اتنے بنا دیے، ہم نے رسومات رواج اتنے بنا دیے، وہ بیچارہ ساری زندگی ڈبل شفٹ لگاتا ہے، اس کی کمر خم کھا گئی، کمر ٹیڑھی ہو چکی ہے کہ میں نے اپنی بیٹی کے ہاتھ پیلے کرنے، اوور ٹائم لگاتا ہے، لیکن پھر بھی معاشرے کی رسومات میں اتنا پھنس چکا ہے کہ بیٹی بوڑھی ہو رہی ہے، غریب ہے، نہیں بیاہ سکتا، تو کیا اس جرم کا ہم نے اللہ کو جواب نہیں دینا؟ تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے تربیت فرمائی، کہا لوگوں غریب کی عزت کرنا ہے، غریب کو تانے نہیں دینے، برادری کی بیس پر، خاندان کی بنیاد پر، پیسے کی بنیاد پر کسی کو تم نے حقیر نہیں سمجھنا۔ آج ہمارا مسئلہ یہ ہے، ہم نے جس کو بھی تولا ہے دولت کی آنکھ سے تولا ہے،
کسی کو بھی ہم نے تقوی میں نہیں تولا، پرہیزگاری میں ہم نے نہیں تولا۔ ذرا غور تو کریں، کائنات میں کیا امیر نہیں تھے؟ کیا رئیس نہیں تھے؟ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی شہزادی جس مولے علی شیر خدا کے ہاتھ میں دی تھی نا، اس علی شیر خدا کا مدینہ پاک میں ذاتی مکان کوئی نہیں تھا، اپنا کاروبار بھی نہیں تھا۔ نعمان بن حارثہ سے عاریہ تن کرائے پہ مکان لے کے آپ رہتے تھے، شادی سے پہلے آپ مسجد میں رہتے تھے۔ یہ وہ ہستی ہے جس کے بارے میں امام الانبیاء کہتے ہیں علی وہ ہے عرش کے فرشتے سلامیاں دینے آتے ہیں، جن کے بیٹوں کی عظمت و شان دوستو یہ ہے۔ رسول اللہ فرماتے ہیں حسن و حسین جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں، اور جن کی اہلیہ، جن کی زوجہ سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ سیدہ کائنات خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہا وسلام اللہ علیہا وہ ہیں۔ مصطفیٰ علیہ السلام نے کہا یہ جنتی عورتوں کی سردارہ ہے۔ حقیقت میں عظمت و شان یہ ہے، لیکن ظاہراً مدینہ پاک میں اپنی کوئی جائیداد، کوئی پراپرٹی، کوئی آپ کا رہنے کا مکان، لیکن رسول کائنات نے سارے امیروں کو چھوڑا، سارے رئیسوں کو چھوڑا۔ ہماری تربیت کیا فرمائی؟ کہا لوگوں غریب کی عزت کرنا، غریب کی، بولیے غریب کی، کسی کو تانے نہیں دینے، کسی کو مال کی آنکھ میں نہیں تولنا، بلکہ تقوی کی بنیاد پہ تولنا ہے۔ کہا علی شیر خدا وہ ہیں جس کی بارگاہ میں اللہ کے فرشتے سلامیاں لے کے آتے ہیں، جن کی دہلیز پہ فرشتے جنت سے کھانے لے کے آتے ہیں۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے دوستو اس امت کو وقار دیا ہے، خودداری کے ساتھ جینے کا سلیقہ دیا ہے، عزت نفس کی طرف ہماری توجہ دلائیے۔ کہا کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلانا۔ سیدنا سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا، کہا لوگوں اس کو آج کے بعد تانا نہ دینا، تم نے کہا ہے اس کی برادری کوئی نہیں، اس کے پاس کاروبار نہیں، اس کے پاس مال و دولت نہیں، سلمان منا اہل البیت، کہا آج کے بعد میں نے سلمان کو اپنے خاندان میں شامل کر لیا ہے، یہ خاندان مصطفیٰ کا فرد ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور کہا میرے سلمان کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلانا، کسی کے آگے، جمعے کے اجتماع میں آنے والوں یہ باتیں دل کی تختی پہ نقش کرنی ہے، کسی کے آگے ہاتھ، کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلانا۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ گھوڑے پہ سوار تھے، ہاتھ سے کوئی چیز گری، اٹھانے کے لیے خود اترے، غلام نے دیکھی، عرض کی آقا آپ نے اتنی تکلیف فرمائی ہے، مجھے حکم فرماتے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ میں آپ کو اٹھا کے دیتا۔ آپ نے فرمایا نہیں، میں نے یہ خود اس لیے اٹھائی ہے، میں کسی سے سوال نہیں کرتا، اس لیے میرے آقا نے سوال کرنے سے منع فرمایا ہے، میرے آقا نے سوال کرنے سے، تھوڑی روزی پہ کہا گزارا کر لینا مگر کسی سے مانگنا کریم آقا علیہ السلام نے منع فرمایا، کہا عزت کے ساتھ جیو، خودداری اپنی زندگی کا ایک معمول بناؤ کہ کسی کے آگے بلا ضرورت ہاتھ نہیں پھیلانا۔ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جس نے بلا ضرورت کسی کے آگے ہاتھ پھیلایا، جب وہ اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوگا محشر کے میدان میں اس کے چہرے پہ گوشت نہیں ہوگا، ہڈیاں ہوں گی۔ اور یہ آپ دیکھیں کہ جب ہمارے اشاروں پہ گاڑی رکتی ہے فقیروں کی بھرمار ہو جاتی ہے کہ نہیں؟ ہماری مسجد محفوظ نہیں، ہر نماز میں کوئی نہ کوئی آیا ہوتا ہے۔ اب تو ایک انہوں نے نیا سلسلہ بنایا ہے، خواتین کو لے آتے ہیں، اور شیطان کا یہ ایک ہتھیار ہے، اللہ تعالیٰ ہدایت عطا فرمائے۔ کہا مانگنا نہیں ہے، کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلانا، جب بھی مانگنا ہے یا خدا سے مانگنا ہے یا خدا کے مصطفیٰ سے مانگنا ہے۔ یہ ایسی دہلیز ہے، ملتا ہے کیا کیا ایک بار مدینے جا کے دیکھ، کرتے ہیں مالا مال ایک بار مدینے جا کے دیکھ، بد نصیبہ تو آیا کیوں نہ درتے، ہزارہ رنگاں وچ رنگیندے محمد۔ مانگنا ہے تو کس سے؟ اللہ سے مانگنا ہے، مانگنا ہے تو در مصطفیٰ سے مانگنا ہے۔ تو کہا لوگوں بلا ضرورت کسی کے آگے ہاتھ نہ پھیلانا۔ اور نبی کریم علیہ السلام نے تربیت فرمائی ہے، ہمیں ایک نظام دیا ہے۔ مائیکل ایچ ہارٹ کی آپ نے بات پچھلی جمعہ سنی تھی، اس نے کتاب لکھی دی 100، اس میں اس نے کہا میں نے 100 شخصیات کو کھنگالا ہے، لیکن سب سے اعلیٰ کردار
سب سے اعلیٰ سیرت، سب سے اعلیٰ کریکٹر، سب سے اعلیٰ گھرانہ، سب سے اعلیٰ تبلیغ کا انداز، سب سے اعلیٰ اصلاح معاشرہ کرنے کا سلیقہ طریقہ انداز، سب سے اعلیٰ سیرت اور سب سے اعلیٰ صورت محمد مصطفیٰ کی ہے۔ ہمارے پاس اتنی بڑی اعلیٰ سیرت، اتنا اعلیٰ کردار موجود ہے، اگر ہم اس پہ عمل پیرا ہو جائے نا، دنیا بھی سنور جائے، آخرت بھی سدھر جائے۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہم دنیا داروں سے مانگتے ہیں۔ مانگنا کس سے ہے دوستو؟ اللہ کی ذات سے، جو اس کا محتاج ہو جاتا ہے۔ علامہ اقبال قلندر لاہوری فرماتے ہیں، وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، ہزار سجدوں سے دیتا ہے بندے کو نجات۔ کہا صرف ایک کا ہو جا، ایک اللہ سے جڑ جا، اور اللہ فرماتے ہیں اگر میرے ساتھ جڑنا چاہتے ہو نا فاتبعونی، کہا میرے مصطفیٰ کی اتباع کرو۔ اگر تم چاہتے ہو تمہارا رب، تمہارا اللہ تم سے پیار کرے، قل ان کنتم تحبون اللہ، یہ قرآن مجید کی آیت سے قانون بنوایا، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، کہ اگر تم چاہتے ہو تمہارا اللہ تم سے پیار کرے، قانون یہ ہے، پیمانہ یہ ہے، تم میرے محبوب سے پیار کرو، عرش کا مالک تم سے پیار کرے گا۔ تم میرے مصطفیٰ سے اپنا تعلق مضبوط کر لو، عرش کا مالک تمہیں اپنا محبوب بنا دے گا، تمہیں اپنا پسندیدہ بندہ بنا دے گا۔ کریم آقا علیہ السلام نے ہمیں ایک تربیت کا نظام دیا ہے، ہمیں ایک بہترین معاشرہ دیا ہے۔ آپ علیہ السلام کی بارگاہ میں ایک بھیکاری آیا، بھیک مانگنے والا، اس نے آ کے سوال کیا کہ میں بھوکا ہوں، فقیر ہوں، مجھے کچھ عطا کیا جائے۔ اور آپ جانتے کہ ہمارے نبی کا در ایسا در ہے کہ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت علم و فن کے شہنشاہ، ہمارے نبی کے در کے سچے گدا مولانا احمد رضا علیہ رحمت الرحمن، آپ فرماتے ہیں کہ آقا علیہ السلام کا در ایسا در ہے، جو بھی یہاں آیا نا، ایک لفظ نہیں ہے جو مصطفیٰ کے لب پہ نہیں ہے، ایک لفظ نہیں تھا، انکار نہیں تھا، جو بھی آیا مصطفیٰ نے اسے نواز دیا ہے، انکار کسی کو کیا ہی نہیں ہے۔ ہم کو اپنی طلب سے سوا چاہیے، ہم کو اپنی طلب سے سوا چاہیے، آقا آپ جیسے ہیں ویسی عطا چاہیے، آپ جیسے ہیں ویسی عطا چاہیے، کیوں کہوں یہ عطا چاہیے وہ عطا چاہیے، آپ کو علم ہے ہمیں کیا چاہیے، آپ کو علم ہے ہمیں کیا چاہیے۔ بھر کے جھولی میری میرے سرکار نے کہا، بھر کے جھولی ہماری ہمارے سرکار نے کہا، بھر کے جھولی میری میرے سرکار نے مسکرا کر کہا، مانگنے والے بتا اور کیا چاہیے، اور کیا چاہیے۔ یہ تمنا ہو پوری شاہ دو سرا، یہ تمنا ہو پوری شاہ دو سرا، قدموں میں بس تھوڑی سی جا چاہیے، قدموں میں بس تھوڑی سی جا چاہیے، ایک قدم بھی نہ ہم چل سکیں گے سرکار، ایک قدم بھی ہم نہ چل سکیں گے حضور، ہر قدم پہ کرم کی عطا چاہیے۔ ایسا محبوب نہ کہیں ہوگا نہ کہیں ہے، بیٹھا ہے چٹائی پر مگر عرش نشیں ہے، بیٹھا ہے چٹائی پر مگر عرش نشیں ہے۔ اعلیٰ حضرت نے یہی ہمیں درس دیا، لوگو اگر تم اللہ سے اپنا تعلق مضبوط کرنا چاہتے ہو تو اپنا تعلق مدینے کے تاجدار سے مضبوط بنا لو، حضور سے جڑ جاؤ۔ اللہ کا خود اعلان ہے میں تمہیں اپنا پسندیدہ بندہ بنا دوں گا۔ کہا حضور مجھے نواز دیں، مجھے کچھ عطا کیا جائے، کہا میں تمہیں دیتا ہوں لیکن میں کہتا ہوں اس انداز سے تجھے دے دوں کہ پھر تم کسی سے مانگے نہ، پھر تجھے کسی در پہ جانے کی ضرورت نہ پڑے۔ تیرے پاس کچھ ہے؟ عرض کی آقا میرے پاس ایک کمبل ہے، ایک پیالہ ہے، ایک چادر ہے، ایک برتن ہے جس کو میں اپنے استعمال میں لے کے آتا ہوں، آپ نے فرمایا وہ دونوں چیزیں لے کے آؤ۔ آپ کی بارگاہ میں لے کے حاضر ہوا، آپ علیہ السلام نے اعلان فرمایا اسے کوئی خریدے گا؟
ایک صحابی نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اس کا 1 دینار دوں گا۔ ذرا آپ نے اس واقعے پہ توجہ رکھنی ہے، رأس دیکھیں، اس کی انویسٹمنٹ کا مال دیکھیں کہ اس نے مال کتنا لگایا ہے، اللہ پروفٹ کتنا عطا فرما رہا ہے۔ 1 چادر اور 1 پیالہ، آپ علیہ السلام نے اس کی تربیت فرمائی ہے، اور ہمیں یہ واقعہ ہم تک پہنچا کے ہماری تربیت یہ فرمائی ہے بلا ضرورت کسی کے آگے ہاتھ۔ ہمیں درس یہ دیا ہے جو قومیں مانگ کے کھاتی ہیں وہ سر اٹھا کے جی سکتی، جو قومیں کسی کے رحم و کرم پہ رہتی ہیں وہ کبھی سر اٹھا کے جی نہیں سکتی، اور جو دونوں ہاتھوں سے کما کے کھاتی ہیں وہ سر اٹھا کے جیتی ہیں۔ یہ ہماری تربیت فرمائیے، کہا ان کو کون خریدے گا؟ ایک صحابی نے عرض کی آقا میں 1 دینار کا خریدوں گا۔ بولیے کتنے دینار کا؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا کم ہے، ریٹ بڑھایا جائے۔ ایک صحابی اور اٹھے عرض کی آقا میں 2 دینار کا خریدتا ہوں۔ بولیے کتنے کا؟ 2 دینار کا۔ آپ علیہ السلام نے کہا ٹھیک ہے، 2 دینار لیے، اس بھیکاری کو دیے، فرمایا بازار میں جاؤ 1 کلہاڑی 1 رسی لے کے آؤ۔ بولیے سبحان اللہ۔ حضور نے تربیت فرمائی اور مال کتنا لگایا؟ 2 دینار۔ اب آگے چل کے دیکھیے گا برکت کتنی ہوئی۔ کلہاڑی لے کے آیا، امام الانبیاء علیہ السلام نے اپنے ید اللہ والے ہاتھوں کے ساتھ اس کلہاڑی میں دستہ فٹ فرمایا۔ واہ صحابی تیرے نصیب تیرے مقدر پہ قربان جائیں، وہ ہاتھ جن ہاتھوں کو اللہ ید اللہ کہے کہ میرے محبوب یہ ہاتھ تیرے نہیں ہمارے ہاتھ ہیں۔ میرا محبوب ان ہاتھوں سے مزدور کو اسلحہ، اس کا ہتھیار تیار کر کے دے رہا ہے، اور تربیت کیا کر رہا ہے؟ لوگوں مزدوری کر لینا، کسی کے آگے ہاتھ نہ پھیلانا۔ امام الانبیاء علیہ السلام نے اس میں وہ پھل، وہ دستہ لگایا، وہ جو ڈنڈا ہوتا ہے اس میں آپ نے فٹ فرمایا، اسے فرمایا جنگل سے جا کے لکڑیاں کاٹ کے کندھے پہ اٹھا کے فروخت کر، بیچ۔ 1 مہینے کے بعد وہ پلٹ کے آیا، کائنات کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے آتے ہوئے دیکھ کے مسکرائے، فرمایا سنا بھی لیا کیا حال ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر والوں کے سارے کپڑے بھی بن گئے ہیں، بستر بھی بن گئے ہیں، یہ 10 دینار لے کے آیا ہوں جو آج کے چبوترے پہ اصحاب صفا جو طلباء ہیں جو یہاں تعلیم حاصل کرتے ہیں ان کی امداد کے لیے 10 دینار بھی لے کے آیا ہوں۔ یہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اصلاح فرمائی ہے، کہا لوگوں مانگنا نہیں ہے، کہا سچے دل سے تم محنتی بن جاؤ، تم محنت کرو، تم ایمانداری سے کام کرتے چلے جاؤ، واللہ خیر الرازقین، سب سے بہتر رزق دینے والا اللہ ہے۔ کہا کسی کے آگے ہاتھ نہ پھیلانا۔ لکڑیاں کاٹنے والا، بیچنے والا اگر ترقی کر سکتا ہے، عروج پہ چلا جاتا ہے، تو آج اگر ہم ایمانداری سے جس شعبے میں ہیں، جس محکمے میں ہیں، جو ملازم ہیں، ملازمت کر رہے ہیں، نوکریاں کر رہے ہیں، مزدوری کر رہے ہیں، اگر ہم ایمانداری سے کرتے چلے جائیں تو اللہ ہمیں نہیں نوازے گا۔ شرط یہ کہ پیچھے ایمانداری اور لالچ نہ ہو، سچی خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے بندہ کام کرے۔ کہا سب سے پسندیدہ اللہ کے ہاں بندہ کون ہے؟ القاسم حبیب اللہ۔ کہا محبوب ذرا آپ ارشاد فرما دیں، کیونکہ یہ آپ کی امت ہے، اس امت کو آپ کی زبان پہ بڑا یقین ہے، بڑا اعتبار ہے، آپ کہیں القاسم حبیب اللہ۔ کہا اے لوگوں تم میں سب سے زیادہ اللہ کے قریب وہ ہے، اللہ کا دوست وہ ہے جو محنت کرتا ہے، جو ایمانداری سے کام کرتا ہے، اور سب سے بہترین صدقہ، سب سے بہترین خیرات، کہا جو اپنے بال بچوں پہ خرچ کرتا ہے، اپنے ماں باپ پہ خرچ کرتا ہے۔ باہر ہم نے بڑے بڑے رفاع عامہ کے کام کر رکھے ہیں، گھر میں ماں منتظر ہے کہ بیٹا مجھے 50 کا نوٹ دے کے جانا، بیٹا ماں کو نہیں دیتا، باہر خیرات کرتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ایسی خیرات مجھے پسند نہیں ہے۔ سب سے اعلیٰ صدقہ، سب سے اعلیٰ خیرات اپنے بال بچوں پہ خرچ کرنا، اپنے والدین پہ خرچ کرنا ہے۔ اور کریم آقا علیہ السلام نے ہمیں رزق حلال کمانے کا ایک بہترین نظام دیا ہے۔ ہندوستان میں ایک امریکہ کا صدر آیا تھا پاکستان بننے سے پہلے، جانسن اس کا نام تھا، اس نے وزٹ کیا، سیر کی،
چلتے چلتے ایک دریا یا نہر کے کنارے اس نے دیکھا رات کے وقت ایک بندہ بیٹھ کے مچھلیاں پکڑ رہا ہے۔ جاگ رہے نا آپ، کیا پکڑ رہا تھا؟ مچھلیاں پکڑ رہا تھا۔ تو اس نے ایسے ہی دل میں آیا، بتانا یہ چاہتا ہوں کہ جو ایمانداری سے اپنے شعبے میں، اپنے فیلڈ میں، اپنے کام میں مگن رہتا ہے، ایک وقت آتا ہے اللہ اس کے عروج پہ لے جاتا ہے۔ اس کے پاس وہ رکا کہاں؟ امریکہ کا صدر، یہ آن دی ریکارڈ بات ہے۔ اس نے پوچھا بھائی تم رات کے وقت یہاں تنہائی میں کیا کر رہے ہو؟ اس نے کہا جی میں مچھلیاں پکڑ رہا ہوں۔ کیوں؟ کہا جی میرا کنبہ ہے زیادہ، قبیلہ بڑا ہے، بچے زیادہ ہیں، دن کے وقت محنت کرتا ہوں، گزارا نہیں ہوتا، ڈبل شفٹ لگاتا ہوں، رات کو بھی کماتا ہوں۔ جو نوجوان یہاں تشریف فرما ہیں اپنے والدین کی نافرمانی کرتے ہیں کہ باپ نے ہمارے لیے کیا کیا، باپ بوڑھا ہو جاتا ہے بیچارہ، سڑکیں اس نے ساری کچھ ماری ہیں تجھے پالنے کے لیے، آج تیری رگوں میں جوانی کا خون آیا ہے اور تو کہتے ہیں میرا باپ میرے مال پہ نظر رکھتا ہے۔ یہ ایک باپ نے مجھے چٹھی لکھ کے دی ہے کہ جی میرا بیٹا مجھ سے چیزیں چھپا چھپا کے رکھتا ہے، میں ترستا ہوں، وہ تیرے اس مال کا کیا فائدہ اگر تیرا مال تیرے باپ کو نصیب نہیں ہوا۔ یاد رکھنا اگر تمہارا مال تمہارے ماں باپ کو نصیب نہیں ہوا نا، کل تجھے بھی تیری اولاد نصیب ہونے نہیں دے گی۔ یہ جیسا کرو گے ویسا بھرو گے، جیسا ماں باپ کے ساتھ برتاؤ سلوک کرو گے ویسی اولاد سے تم امید رکھنا، اچھے کی امید نہ رکھنا۔ کیا کر رہے ہو؟ کہا اپنے بچوں کو پالنے کے لیے مچھلیاں پکڑ رہا ہوں، ڈبل شفٹ لگاتا ہوں۔ اس نے کہا بھائی تو رات کو چوری کر لیا کر، رات کو چوری کر لیا کر۔ اس نے کہا میں رات کو چوری نہیں کر سکتا۔ جواب سننا، سیدھا آدمی ہے، جھٹ قسم کا دیہاتی، پڑھا لکھا نہیں ہے، لیکن چلتے چلتے اس کی کانوں میں یہ بات پڑ گئی تھی۔ اس نے کہا کہ میں چوری نہیں کر سکتا۔ کہا کیوں؟ ترجمان کے ذریعے بات ہو رہی ہے۔ کہا میں چوری اس لیے نہیں کر سکتا، میرے نبی نے چوری کرنے سے منع کیا ہے۔ ہم کتنا پڑھے لکھے ہیں، سب کچھ جانتے ہیں، لیکن عمل سے دعا ہمیں اللہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس نے ایک بات پلے باندھی، کسی صوفی سے اس نے سن لیا ہوگا کہ چوری کرنے سے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے روکا ہے، منع فرمایا ہے۔ اس نے کہا ہماری شریعت نے منع کیا ہے، میں چوری نہیں کرتا۔ بس یہ بات اس کے دل پہ چوٹ کر گئی۔ اس نے کہا بندہ بڑا کام کا ہے، اس کو لے چلو امریکہ۔ کہاں؟ بشیر ماہی گیر، مچھلیاں پکڑنے والا، اور امریکہ چلا جاتا ہے۔ وہ جانسن ترجمان کے ذریعے اس سے بات چیت کرتا ہے، اس کو کہنے لگا بیٹھو۔ دیہاتی تھا، اس نے اپنا وہ سلوکا، وہ اپنی جو دھوتی تھی اس کو اس نے ایسے ہی سمیٹا، اپنی چپلوں سمیت پرکسی مار کے نا وہ صوفے کے اوپر چڑھ کے بیٹھ گیا۔ اس نے کہتے ہیں مجھ سے کچھ مانگ، کوئی بات کر، زبان اس کو آتی نہیں تھی۔ وہ ترجمان نے اس کو بتایا کہ یہ ہمارا صدر کہتا ہے کہ اگر تو چاہے جس علاقے میں تو رہتا ہے گورنمنٹ سے کہہ کے میں تیرا وظیفہ لگوا دوں، اتنی تجھے رقم دے دوں کہ تیری نسل کھائے مکے نہیں، بتا تجھے کیا چاہیے۔ اس نے کہا ترجمان اپنے اس بادشاہ سے کہے تو سب کچھ کر سکتا ہے، تو سب کچھ کر سکتا ہے۔ اس نے کہا ہاں میں سب کچھ کر سکتا ہوں۔ اس نے کہا پھر اس کے کہو ایک میرا مدینے کا چکر لگوا سکتا ہے، ایک میرا مدینے کا چکر لگ سکتا ہے۔ اس نے کہا مدینہ کیا ہے؟ کہا جنوں ویگ کے ٹھردیاں اکھیاں نے، جنوں ویگ کے ٹھردیاں اکھیاں نے، جنوں ویکھ کے ٹھردا سینہ ہے، ربا تیری ساری خدائی وچ اکو ہی تے شہر مدینہ ہے۔ کہاں مچھلی پکڑنے والا، لیکن میرے مصطفیٰ نے تربیت کیا کی کہ لوگوں چوری نہ کرنا، تھوڑے پہ گزارا کرنا، کسی کے مال پہ نظر حسد نہ کرنا، چوری نہ کرنا اور ہاتھ نہ پھیلانا، اللہ سے مانگنا، پوری ایمانداری سے کام کرنا۔ تمہارا کام ہے اپنے شعبے میں لگے رہنا، اللہ کا کام ہے تمہاری ضروریات کو پورے کرتے چلے جانا۔ جتنا ہم کما رہے ہیں اپنی ایمانداری سے بتانا، جتنی مہنگائی ہو چکی ہے، اگر ہم دیکھیں حساب کتاب لگانے بیٹھ جائیں تو کیا ہماری پوری پڑتی ہے؟ لیکن ہم عید ہو، شبرات ہو، بقرہ عید ہو، کوئی تہوار ہو، شادی آ جائے، خوشی آ جائے، غمی آ جائیں، ہمارے ساری رسومات ویسے کی ویسے چل رہی ہیں کہ نہیں چل رہی؟ کپڑے بھی ہم پہن رہے ہیں، ہم برانڈ کے سوٹ بھی پہنتے ہیں، جوتیاں بھی پہنتے ہیں، سب کچھ ہو رہا ہے نا، مہنگائی عروج پہ ہے، لیکن ہماری کسی کام میں رکاوٹ آئی نہیں۔ اس نے کہا تمہارا کام ہے ایمانداری سے کام کرنا، رازق تو میں ہوں، رزق تو میری ذمہ داری ہے، جو میرے ذمہ تھا وہ تم نے اپنے ذمہ لے لیا، جو تمہارے ذمہ تھا تم نے چھوڑ دیا۔ تمہارے ذمہ کیا تھا؟ کہا تمہارے ذمہ ہے میری بندگی کرنا، میرے بندے بن کے رہنا، تمہارے ذمہ یہ تھا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔
تمہاری ذمہ داری یہ تھی کہ پوری ایمانداری سے میری عبادت پہ لگے رہنا. میں نے جنوں کو انسانوں کو پیدا ہی اپنی بندگی کے لیے کیا ہے. تم اس کام کو چھوڑ کے اس کام کی طرف لگے ہو جو میرا کام تھا. میرا کام تھا تمہیں رزق دینا. تم اس کے پیچھے بھاگ رہے ہو, بھاگتے رہو. کہا تم جتنا بھاگو گے رزق اتنا تم سے پیچھے ہوتا چلا جائے گا. تم میری طرف بھاگتے ہوئے آ جاؤ, رزق تمہاری طرف بھاگتا ہوا چلا آئے گا. تو آج کے اس جمعہ میں ہم نے یہ سیکھا ہے, ہاتھ پھیلا کے بلا ضرورت کسی سے مانگنا نہیں ہے, اور ہم نے غریب کی عزت کرنی ہے. یہ بہکاری مانگنے والے فقراء بڑھتے اس لیے چلے جا رہے ہیں کہ ہم نے کبھی ان کی تربیت نہیں کی. ہم بھی ان کو 2 ٹکے دے کے بٹال دیتے ہیں. کبھی ہم نے ان کو اپنے پاس بٹھایا نہیں, ان کو سمجھایا نہیں. ماہ رمضان آ رہا ہے, ہم زکوٰۃ دیں گے, اور زکوٰۃ کا طریقہ ہمارا یہ ہوگا کہ ہم لوگوں کو بلائیں گے. سیٹھ صاحب, چودھری صاحب زکوٰۃ دینے والا گھر آرام سے لیٹا ہوئے, وہ فقیر, وہ غریب لوگ بیچارے حاجت مند جو باہر لائن میں لگے ہوئے, وہ گھنٹوں گھنٹوں وہاں کھڑے انتظار کرتے ہیں. آپ اپنے تجربے سے بتائیے گا, ایمانداری سے بتانا. وہ جو لائن میں خواتین لگی ہیں بچوں کو اٹھا کے کھڑی ہیں, وہ جو بوڑھے بیچارے وہاں کھڑے ہیں, وہ زکوٰۃ دینے کے لیے کھڑے ہیں, وہ آپ کو دعائیں دے رہے ہوں گے یا ذلیل ہو رہے ہیں, بد دعائیں دے رہے ہوں گے. تو کہا تمہارا انداز ٹھیک نہیں ہے. وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ وَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ. کہا یتیم کو دھکے بھی نہ دینا. مسئلہ یہ نہیں ہے کہ تم غریب کو دیتے نہیں ہو, مسئلہ یہ ہے کہ تم دیتے ہو ذلیل کر کے دیتے ہو, تم عزت نہیں کرتے. اس کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ آپ جو زکوٰۃ نکالتے ہیں, اللہ توفیق عطا فرمائے. 1 لاکھ کے پیچھے کتنی رقم ہے؟ 2500 ہے نا, 2.5% ہے نا, تو لاکھ کے پیچھے کتنا بنتا ہے؟ 2500. 1000 کے پیچھے 2.5 روپے کچھ بھی نہیں ہے. 1 لاکھ کے پیچھے 2500, 1 کروڑ کے پیچھے 2.5 لاکھ. کہا یہ تمہارے جسم کی بیماری ہے, تمہارے جسم کی میل کچیل ہے. اگر تم کھاؤ گے بیمار ہو جاؤ گے. غریب کھائے گا, اللہ تمہاری عمر میں برکتیں عطا فرما دے گا. اگر تم چاہتے ہو تمہارا مال محفوظ ہو جائے, کہا غریبوں میں تقسیم کرو, اللہ کی راہ میں دیتے چلے جاؤ. اگر صاحب نصاب ہو, زکوٰۃ میں کسر نہ چھوڑنا, زکوٰۃ میں کمی نہ آنے دینا, زکوٰۃ پوری ایمانداری سے نکالیں جتنی بنتی ہے. اور سب سے پہلا حق جو شریعت نے لاگو کیا ہے, 8 مصارف قرآن مجید میں بیان ہے کہ ان کو زکوٰۃ دی جائے. ان میں سب سے پہلا حق اپنے رشتہ داروں کا ہے. سب سے پہلے بہن آتی ہے. یاد رکھنا, بیٹی کو باپ زکوٰۃ نہیں دے سکتا, بیٹے کو نہیں دے سکتا, پوتے کو نہیں دے سکتا. نہ باپ کو دی جا سکتی ہے, نہ باپ بیٹے کو دے سکتا ہے, بہن کو دی جا سکتی ہے. یہ شریعت کے مسائل ہیں, یہ بعد میں آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں. زکوٰۃ پوری ایمانداری سے نکالیں اور یہ عہد کریں ہم نے خود کمانا ہے, کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلانا. عزت نفس کو مجروح نہیں ہونے دینا. خلاصہ کلام یہ ہے کہ لوگوں, ہر زمزم ایڑیاں رگڑنے کے بعد ملتا ہے, ہر زمزم ایڑیاں رگڑنے کے بعد ملتا ہے. اللہ اسی کو دیتا ہے جو اللہ کی ذات پہ توکل کرتا ہے. اللہ بھی اس کو اتنا دیتا ہے, اس کی نسلیں کھاتی رہتی ہیں, مال ختم نہیں ہوتا. ہم تو بس جو کر رہے ہیں نا, مقصد یہ ہے کہ ہمارا نام بھی یوسف علیہ السلام کے خریداروں میں شامل ہو جائے. ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا تھا نا, ایک چڑیا نے اپنی چونچ میں قطرہ لیا تھا اور اپنی ہم جوڑیوں سے کہنے لگی, سہیلیوں آؤ ابراہیم علیہ السلام کی آگ کو بجھائیں. انہوں نے کہا کہ تیرے اس قطرے سے کچھ نہیں بنے گا, تیرے اس قطرے سے کچھ نہیں بنے گا. اگر زکوٰۃ 200 روپے بنتی ہے نا, نکال لیں, اس سے کیا بنے گا یار, تو نکال, تیرا فرض تو پورا ہوتا ہے نا, تجھے اللہ برکتیں عطا فرمائے گا. کہا اس قطرے سے کیا بنے گا؟ اس چڑیا نے کہا کچھ بنے گا نہیں بنے گا مجھے نہیں پتا, میں تو ابراہیم علیہ السلام کے عقیدت مندوں میں اپنا نام لکھوانے جا رہی ہوں. اس نے جب قطرہ ڈالا, اللہ نے کہا یا نارو کونی برداً و سلاماً علی ابراہیم, اے آگ ٹھنڈی ہو جا. آپ ایمانداری سے بتائیں, قطرے سے آگ بجھتی ہے؟ قطرے سے آگ نہیں بجھتی. چڑیا نے قطرہ ڈالا, اللہ نے آگ بجھا دی. چڑیا نے کہا یا اللہ تیرا شکر ہے, میرا قطرہ قبول ہو گیا ہے. یا اللہ تیرا شکر ہے, میرا قطرہ قبول ہوا ہے. ہم بھی یہ مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے فرمانات قطروں کی صورت میں, نور کی صورت میں, موتیوں کی صورت میں ڈال رہے ہیں کہ شاید کسی کے کان سے یہ قطرہ ٹکرا جائے, اس کے دل کو ہدایت کا نور میسر آ جائے. اللہ صحیح باتیں سمجھنے کے بعد ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ, سنت ادا.